پلیز. وہ کہتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایسی جوانی کا, آپ ہماری ایک دعوت قبول کریں, ہماری بستر کی زینت بنے, آپ کی FIR بھی ہوگی, آپ کے سارے کام ہوں گے. کیوں میں بستر کی زینت بنوں جب میں رائٹ پہ کھڑی ہوں, میں حق پہ کھڑی ہوں؟ کیوں میں بنوں کسی کی بستر کی زینت؟ میں نے نہیں بننا, میں ایک وحشی کی بستر کی زینت اگست سے بنتی رہی, اس نے میری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دگلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دگلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر, سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے, میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا, لیکن آپ نے تفصیلاً باتیں کرنی ہے کہ یہ جو وکیل ہیں, اس کے ساتھ جب آپ کا شادی ہوا تو یہ اس نے پلاننگ بنایا تھا یا آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں؟ یہ اس کی پلاننگ تھی, کیونکہ یہ میرے گھر کے سامنے رہتا تھا. میں تو کھلا کے لیے گئی تھی. ایک عورت لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے چلی جاتی ہے کھلا کے لیے کہ جی مجھے کھلا چاہیے, میں لڑائی جھگڑوں سے تنگ ہوں, میں بہت زیادہ تکلیفوں میں ہوں, مجھے آزادی چاہیے ان تکلیفوں سے. وہ ان تکلیفوں کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے, وہ ان تکلیفوں کا اتنا کہ نجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ جی میں تو آپ کے اوپر مار میٹا ہوں, آپ بہت اچھی ہیں, آپ بہت پیاری ہیں, میں آپ کے بچے سنبھالوں گا, آپ کا سہارا بنوں گا, آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں آئے, میں آپ سوانے خواب جتنے بھی وہ وکیل کا نام کیا ہے؟ عادل اسلم. عادل اسلم. اچھا, وکیل کہاں وکیل ہے یہ ادھر ہائی کورٹ میں اسٹڈی کر رہا تھا وکالت کی, کیونکہ ڈگری تو مل چکی ہے, آگے سیکھنا بھی تو ہوتا ہے. اچھا, اس سے پہلے اس نے شادی کی ہے؟ نہیں, پہلی شادی میرے ساتھ کی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ شادی نہیں ہے, یہ پری پلان ایک گیم ہے جو اس نے رچائی. ٹھیک ہے, میں آپ کو کسی کے گھر کیوں رہنے دوں, آپ میری امانت ہیں, آپ میری چیز ہیں, میں کسی کے گھر نہیں. ایک ٹائم آیا, میں نے کہا میں نے کھلا نہیں لینی, مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ مجھے اس معاشرے میں تکلیفوں کے بلبوتے پہ چھوڑ دیں گے تو میں تو آلریڈی میرڈ ہوں اور میں اس سے بھی ختم کر لوں گی, تو میرے بچے ہیں, مجھے کون سنبھالے گا؟ نہیں, اب آپ میری امانت ہیں, میں اب آپ ایسے نہیں کر سکتی ہیں. رونا پٹنا جو بھی وہ کر سکتا تھا وہ پری پلان کے حساب سے وہ کرتا گیا بندہ. ٹھیک ہے, کھلا کروائی, پھر ایک فراڈ نکاح اس نے کیا. اگر نکاح کیا جاتا ہے تو وکیل ہے, وکیل کا کیا کام بنتا ہے کہ مولوی کے پاس 4-5 ماہ میرا نکاح نامہ رجسٹر ہی نہ کروانا. یہ کہاں کا دستور ہے, مجھے یہی بتا دیں آپ. 4-5 ماہ مولوی کے پاس میرا نکاح نامہ, ایک دھمکیوں کے بلبوتے پہ اس کے باپ, اس کا بھائی, تینوں بھائی وہاں سے چلتے ہیں, فروخ آباد شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں. مولوی کو دھمکی دیتے ہیں, جی ہمارے بیٹے سے غلطی ہوگی, اگر تم نے یہ نکاح نامہ لڑکی کو دیا تو ہم کوئی بھی تیرے پر کیس کر دیں گے. مولوی میرا نکاح نامہ نہیں دیتا, وہ روک کے رکھتا ہے. یہ تو پھر وہاں کے لوگ جتنے بھی مقامی لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ ایک جائز نکاح ہے, بچی کو نکاح نامہ دیا جائے تاکہ اس کو انصاف ملے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یا کرائے کے گھروں پہ دھکے کھا رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مولوی صاحب تم بچی کا نکاح نامہ نہیں دے رہے ہو, کیوں؟ تو مولوی صاحب پھر بڑی مشکل سے نکاح نامہ دیتا ہے. جی میں ڈرا ہوا ہوں, ان کی فیملی آئی تھی, گاڑی پہ آئی تھی, مجھے آفر بھی دے کے گئی ہے 1.5 لاکھ کی, اور مجھے باقاعدہ کہہ کے گئی ہے کہ اس کو نکاح نامہ نہیں دینا. اس کا ریزن یہ کہ ہمارے بیٹے نے اس میں اماؤنٹ فیل کی ہے 10 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, اس میں اماؤنٹ فیل کی ہے 10 لاکھ حق مہر. تو ہم نہیں چاہتے ہیں اس لڑکی کے ہاتھ آئے اور یہ کھڑی ہو ہمارے بیٹے کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے. سسکیوں کے ساتھ نکاح نامہ 5-6 ماہ بعد ملتا ہے. شادی کب ہوئی ہے؟ اسی سال کے 3رے مہینے میں شادی ہوئی ہوتی ہے 8 تاریخ کو, اور نکاح نامہ اگست میں میرا رجسٹر ہونے جا رہا ہے. یہ کہاں کا دستور ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک عورت سسکیوں کے ساتھ کبھی مولوی کے آگے, کبھی محلے کے آگے, کبھی کدھر بھاگ رہی ہے. جب ان کی فیملیوں میں جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ شادی کری ہے, نکاح کیا, آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں, تو باپ اور ماں اور بھائی کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے سے غلطی ہوگی, ہمارا بیٹا تو نابالغ ہے, وہ تو بہت چھوٹا ہے, وہ تو روٹی بھی مانگ کے ہم سے کھاتا ہے. تو اس نے پتہ نہیں کیسے یہ فیصلہ لے لیا. تو پھر وہ 30 سال کا, اب 30 سال سے بھی اوپر چلا گیا. وہ کیسے وکیل بن گیا, اس نے کیسے اسٹڈی کر لی کہ وہ روٹی بھی تم سے مانگ کے کھاتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی ہو گئی. جی تم سمجھدار تھی, تم 2 بچوں کی ماں تھی, تم نے ہمارے بیٹے کو برگلا لیا تھا. تم ایک عورت اپنا گھر جو ہے اس کا پہلا تباہ ہوا, آپ کے بیٹے نے کیا.
ٹھیک ہے. اگر میں چلی گئی تھی، چل میں تکلیفوں سے چلی گئی تھی، مجھے کہتا بی بی میں آپ کی تکلیفیں نہیں سلجھا سکتا، آپ جائیں اپنے گھر بیٹھیں. میری تکلیف کو اتنا بڑھاوا کیوں دیا؟ میری جذباتوں سے کیوں کھیلا وہ بندہ؟ میں تو پہلے ہی برباد تھی، مجھے برباد ہی رہنے دیتا. مجھے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے ماں باپ کو میں مناتی ہوں، میرا ابو اور میری ماں ہوتے ہیں میرے نکاح میں. نکاح کوئی گناہ تو نہیں ہے دوسرا کیا جاتا. میرا نکاح ہوتا ہے، میرے ساتھ نکاح کرتا ہے 4 بندوں میں، اور پھر میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے. شادی کے 3 مہینے رہتا ہے، جبکہ میرے ساتھ اگست سے رہ رہا ہوتا ہے، پچھلے سال اگست سے رہ رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ ہر گند چنگ یہ بندہ کرتا ہے. میں جو ہوں اب گندی ہوں، میں ٹی وی پہ آ چکی ہوں. یہ ایک 2 نمبر گشتی عورت تھی، مجھے پتہ نہیں چلا. یہ تو 2 بچوں کی ماں تھی. تو اندھا تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کو برباد کرنے جا رہا ہوں؟ وہ آلریڈی 2 بچوں کی ماں ہے اور اس کی زندگی میں اپنی ہاتھوں سے اور برباد کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ میں چیخیں مارتی ہوں، ہر چیز کرتی ہوں. میں اس کی فیملی میں جاتی ہوں تو مجھے قتل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. 7-8 لڑکے بھیج دیتے ہیں، حجاب اتارتے ہیں، میرے بال نوچتے ہیں، مجھے قتل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. میں فون کرتی ہوں، عادل تم تو میرے میاں ہو، تم نے یہ سب کچھ کیوں کروایا؟ میرے میسجوں کا یا میری کال کا جواب نہیں دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اٹھانا ہی نہیں ہے اور اس نے کرنا ہی نہیں ہے. میں چیخیں مار کے وہاں سے ڈر کے خوف کے عالم میں آ جاتی ہوں کہ 7-8 لڑکے جب آپ کو گن پوائنٹ پہ مارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کے بال نوچتے ہیں، اب وہاں کیا اکیلی عورت کر سکتی ہیں؟ میں گھر آ جاتی ہوں، یا لاہور میں آتی ہوں، پولیس کے پاس جاتی ہیں، جی میری کمپلین کاٹے، ایک FIR کاٹے میرے میاں کے خلاف کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا اس کے بھائیوں نے. وہ پولیس کہتی بی بی جائیں فروخ آباد شیخو پورہ جائیں، جبکہ میں لاہور کی رہنے والی ہوں. میری یہاں FIR کاٹو، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. ان لڑکوں کو میرے سامنے لاؤ، میں پہچان سکتی ہوں. جو مجھے مار رہے تھے کیا میں ان کو پہچان نہیں سکتی؟ جو میرے بال نوچ رہے ہیں میں ان کو پہچان نہیں سکتی؟ میں پہچان سکتی ہوں. آپ لوگ میرے سامنے لاؤ، نہیں لاتے. پولیس والے کہتے ہیں بی بی جاؤ، آپ کیا پاگل ہو، وکیل کے آگے کھڑی ہو رہی ہو، خود ہی اپنے آپ کو برباد کرو گی. چپ کر کے صبر سے بیٹھ جاتی، چلو کوئی بات نہیں، کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتی ہوں. ماں باپ میرا ختم ہو گیا، بہن بھی میرے ختم ہو گئے، کرایوں کے گھر پہ میں دھکے کھاتی ہوں. کیا میں یہ سارے کام کروں یا اپنے بچوں کو پالوں یا میں اس لڑائی میں کھڑی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس درمیان میں چپ کر کے صبر کر کے پھر گھر بیٹھ جاتی. ایک چھوٹا سا پارلر چلاتی ہوں، جس پارلر پہ الفیاں لگا کے ڈبل نئے تالے لے کے لگا دیے جاتے ہیں. ٹارچر کیا جاتا ہے، تھریٹ کیا جاتا ہے کہ میں کام بھی نہ کر سکوں، ان کے بیٹے کے خلاف کھڑی بھی نہ ہو سکوں. اس قدر ڈرایا دھمکایا جائے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی ہے، وہ عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بچے اور ان کی معاشرے میں عزت نہیں جانی چاہیے کیونکہ وہ بہت امیر ترین ہے. میں کچھ بھی نہیں، میں بتا تو رہی ہوں، میں تو ایک غریب عورت ہوں. اگر میں امیر ترین ہوں تو میری آواز بھی بنے، یا میں خراب عورت ہوں تو میرے دنوں میں یوں مسئلے حل ہوں. پلیز. وہ کہتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایسی جوانی کا؟ آپ ہماری ایک دعوت قبول کریں، ہماری بستر کی زینت بنے، آپ کی FIR بھی ہوگی، آپ کے سارے کام ہوں گے. کیوں میں بستر کی زینت بنوں جب میں رائٹ پہ کھڑی ہوں، میں حق پہ کھڑی ہوں؟ کیوں میں بنوں کسی کی بستر کی زینت؟ میں نے نہیں بننا. میں ایک ویشی کی بستر کی زینت اگست سے بنتی رہی، اس نے میری عزت نہیں نوچی. اس کی ماں بہن ہے، ان کی بہویں ہیں، تو میں کسی کی بیٹی یا عزت یا ماں یا بہن نہیں ہوں؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب سلوک ہو رہا ہے؟ پھر وکیلوں کے پاس جاتی ہیں تو وکیل کہتے ہیں 1 لاکھ لے کے آئیں، 80,000 لے کے آئیں، 90,000 لے کے، 50,000 لے کے. میں کہاں سے لاؤں پیسہ؟ میرے پاس نہیں ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس بندے نے میری پہلی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہوئی ہے، جو کہ ختم ہی کر کے رکھ دی ہوئی ہے. مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ میری فیملی عزت دار لوگ تھے. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ تو نے ایک چیز ہی غلط کی ہے، ہم نہیں تجھے اور ساتھ تیرا دینا چاہتے. ٹی وی پہ آ کے تو نے غلطی اور ہی کر دی ہے. جو بچی کچھ ہمارے ماں باپ کی عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. میں انصاف کے لیے ٹی وی پہ آئی ہوں. اگر اس کے پاس انصاف کسی کے پاس بھی نہیں ہے مجھے دینے کے لیے، میں پاگل تو نہیں ہوں. میں دماغ کی تکلیف لے لے کے اتنی تکلیف میں آ چکی ہوں کہ اب مجھے ڈاکٹر کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ نے جو میگرین پین جو آپ کو بہت بڑھتا جا رہا ہے، آپ کو بریڈ ٹیومر بھی ہو سکتا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کی طرف تو دیکھو. آپ کیوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ میں اس قدر تکلیفوں میں ہوں.
مجھے انصاف کہیں نہیں مل رہا. پھر اس کے بھائیوں کے فون پہ اس نے تو بلیک لسٹ لگایا ہوا فون, اس کے بھائیوں کے فون کرتی ہوں, گندی گندی گالیوں کی برسات دیتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں, جی تو میری پہنچ نہیں جانتی ہے, سب ریکارڈنگ ہے. میں اچھا, ان کی طرف سے آپ کو کالیں آتے ہیں اور آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں, کوئی پروف, کوئی ثبوت میرے پاس ہے. دکھائیں مجھے. یہ ان کی طرف نہیں آتا, ان کے بھائی کے فون پہ مگر ان کے بھائی کی طرف سے آتے ہیں نا, مطلب ان کے خاندان والے تو شامل ہیں اس میں. ہاں جی. اور یہ کرتا کون ہے, یہ جو آپ کو مطلب کالے آتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, یہ کون کرتے ہیں؟ اچھا ناظرین, اچھا یہ جو ابھی وائس ہم ان لوگوں کو سنا رہے ہیں, یہ کس کی وائس ہے؟ یہ عامر اسلم کی ہے. عامر اسلم کون ہے؟ یہ اس کا بھائی ہے, میرا جیٹ ہے. چھوٹا ہے بڑا ہے؟ بڑا ہے. اچھا ایک منٹ. اچھا ناظرین, میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں, جو وکیل ہے اس کا بھائی ہے جس کا یہ نام لے رہی ہے, تو انہوں نے جو ان کو باتیں سنائی یا گالیاں دی ہیں, تو میں کسی بھی چیز کو, کسی بھی وائس کو میوٹ نہیں کروں گا. اگر کوئی میرے بہنیں بیٹے ہیں, ان کے ساتھ بچے ہیں, تو ان کو تھوڑا سائڈ پہ کرے. اور یہ میں وائس سناتا ہوں صرف ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کے لیے کچھ آواز اٹھائیں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون؟ عامر بھی کہتے ہیں آپ. کون ہو سر, کس سے بات کرنی ہے؟ لیڈی کی آواز ہے. عامر بھائی تو سر کہاں سے آ گئے؟ کس سے بات کرنی ہے مجھے یہ بتائیں. عامر بھائی. کون ہو سر, کس سے بات کرنی ہے؟ لیڈی کی آواز ہے. عامر بھائی تو سر کہاں سے آ گئے؟ کس سے بات کرنی ہے مجھے یہ بتائیں. عامر بھائی. عامر بھائی اوپن آواز کر کے, اوپن آواز میری گل سن, میری گل سن. اوپن آواز کر رہا ہے کہ تو مینوں فون کر, اگے تو مینوں فون لے تیری بہن نوں تیرے پتر تو مینوں جان دی, تیرے میں وچوں لنگنا بہن دی. یہ مینوں فون نہ کری, اج تو سمجھ آئی نا, دستی ہے بہن دی کنجری ہے. لوگوں نے سنا, مجھے تو شرم آتا ہے یہ کہ میں آپ لوگوں کو یہ سناتا ہوں, لیکن کیا کریں, ہمارا بھی مجبوری ہے. اچھا یہ ایک وائس جو انہوں نے اتنا گالیاں دی ہیں, اس کے بعد کوئی اور وائس کس نے کی ہے؟ اس نے کی ہے, پھر اس نے پھر دھمکیاں لگائی ہیں. اچھا اس کے یہ پھر کب کیا اس نے, اسی ٹائم پہ؟ اسی ٹائم پہ. ایک منٹ. تیرا مسئلہ کی ہے؟ مجھے کوئی بات کرنی ہے ضروری. میں نہیں کرنی, تم میری کی لگنی میرے نال گل کرنی ہے. میں نے کب کہا میں کوئی بات کرنی ہے ضروری. میں نہیں کرنی, تم میری کی لگنی میرے نال گل کرنی ہے. میں نے کب کہا میں میری گل سے جدہ میں پیار کرنے والا نا, جدہ تمیز کرنے والا, ایڈا میں بدتمیز یا تو جانتی نہیں ہے. میں تیرے نال کی کرنا, مینوں فون کیتا سمجھ آئی. میں بار بار نہیں سمجھاتا, تو میرا غصہ نہیں ویکھیا ہے. میری پہنچ اتوں تک ہے کہ تو جان کے تو ہاتھ لانا دیکھنا تیرے بنیا کی. ہوں مینوں فون تیرا آیا تو ویکھی تیرے میں کی کردا. پھر ہوں مینوں فون نہیں کرنا, میں بند کرنے لگا. فون آیا تو تیرے میں اتنے پجاواں گا جتنے تیرے کچھ سوچا نہیں ہوتا. مینوں فون نہیں کرنا, بس میں تینوں کہہ دیتا ہے. فرعون سے زیادہ آپ کا غصہ نہیں ہے بھائی, فرعون سے آپ کہیں زیادہ پاورفل نہیں ہے. اس کا جو حشر ہوا تھا نا, وہ سارے دنیا کو یاد ہے. اچھا اس کے بعد کچھ نہیں, اس کے بعد میسیج ہیں جو کہ انہوں نے میسیج کیے ہیں دھمکیوں کے, اچھا لکھ کے ٹائپ کی ہیں. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے, تو انہوں نے گالیاں دی ہیں, دھمکیاں دی ہیں. یہ جو آپ کا میاں ہے جس کا نام لے رہی ہو آپ, اسلم, اس کے ساتھ آپ اس کے بعد کچھ بات شات ہوئے یا نہیں؟ اس نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے, وہ میرے سے بات نہیں کرتے. تو ان کے بھائیوں کی طرف سے آپ کو یہ دھمکیاں دی. اچھا آپ کی شادی کی کوئی پک ہے؟ میرے پاس شادی کی پک, ویڈیو, سب کچھ ہے میرے پاس. چلا سکتے ہیں اس میں, سب کچھ چلا سکتے ہیں اس کی. دکھائیں مجھے تھوڑا, تاکہ آپ لوگ دیکھ رہے سائٹ پہ یہ جو جوڑی نظر آ رہے ہیں, یہ بہن ہے, اور اس کے ساتھ جو یہ ہے وکیل اسلم ہے. یہ دونوں کی پک ہیں اور یہ دونوں کی ویڈیو ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو اس سائٹ پہ یہ چلا رہا ہوں. تو یہ کس ٹائم کا ویڈیو بنایا آپ لوگوں نے؟ یہ میرے نکاح کیا. اچھا نکاح کے دوران تھے جی. یہاں پر کچھ لوگ موجود تھے کیا؟ ہاں جی, میری اور کوئی ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ؟ جی میرے امی ابو ہیں. کورٹ گئی ہو, فیملی کورٹ گئی ہو؟ ابھی کچھ بھی نہیں, کیونکہ فیملی کورٹ کے لیے میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہونے چاہیے, ڈھیر سارے اماؤنٹ ہونی چاہیے جانے کے لیے, تبھی میں جاؤں گی. ٹھیک ہے, میرے پاس کتنا خرچہ کتنا آتا ہے؟ تقریباً کوئی 60-70 ہزار مانگتے.
60-70 हज़ार। हाँ जी। अच्छा, वकील लड़ेगा केस आपका? कहते हैं लड़ लेंगे हम, आप पैसे लाएं हम लड़ लेंगे, मेरे पास तो पैसे तो नहीं उसके खिलाफ वकील लड़ेगा? मतलब वकील तो वकील के लिए खिलाफ नहीं हो खड़े होते हैं। है। ऐसे ही है, फिर ये चीज़ तो हकीकत है, ये तो सच है। और काफ़ी वकीलों ने कहा बीबी जाएं बैठ जाएं, कोई बात नहीं, सब्र करके बैठ जाएं। अच्छा, आप इस बात पे एग्री है इंशाल्लाह कि अगर आपके साथ वकील खड़ा होता है और पैसे मांगते हैं तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और अपने नाज़रीन से भी बताऊंगा कि 60-70 हज़ार रुपये खर्च आते हैं, तो कुछ मैं अपनी तरफ से, कुछ अपने नाज़रीन से मदद मांगूंगा। इंशाल्लाह आपका ख़र्चा पानी भी चलेगा इंशाल्लाह, और आपका केस भी लड़ाएंगे इंशाल्लाह, आपको इंसाफ भरपूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मर्द करे तो करे, औरत करे तो बेहया, बेशरम, प्रौड, कुछ अल्फाज उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मुआशरा पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। अगर हम मर्द गलतियाँ करते हैं, हम मर्द इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो औरत कहती है चलो माफ़ कर देते हैं। अगर औरत से गलती हो जाती है, पहले तो ये अभी इस केस के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी औरत से गलती हो जाए, मर्द उसको माफ़ ही नहीं करते, नीचे कमेंट्स में लिखते हैं बेहुदा, बेशरम, कुछ अल्फाज लिखते हैं। औरत इतना कमज़ोर समझा जाता है बहैसियत हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि अगर वो पुलिस के पास जाती हैं तो पहले तो पुलिस का नज़र वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी हवस का नज़रें हों। पहले तो उनके लिए इंसाफ दिलाती नहीं, अगर करते तो उसके बदले में जिस्म मांगते हैं। जैसे बकौल इसने कहा कि वो मुझे कहते हैं कि मेरे बिस्तर की जीनत बनो। खुदा आप लोगों से इल्तिजा है कि सबसे पहले हमें दीन की कमी है, और सबसे हमें पहले अपने आप को ठीक करना है, मुआशरा को ठीक करना है। हमारा प्रोग्राम तो जो भी होते हैं इंसाफ के लिए होते हैं। आप लोगों से फिर भी गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे भाई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके वकील का ख़र्चा, उनके घर का ख़र्चा, ये सारा सब कुछ 1 लाख रुपए पे होते हैं। तो हम चाहते कि हम इनके लिए वकील रखें और इंशाल्लाह इनको इंसाफ ज़रूर दिलाएं। तो बराए मेहरबानी जो हमारा भाई हैं वकील साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपकी भी बहनें हैं, माँ हैं, आप भी कभी बाप बनोगे, कभी भी आपकी बेटियां होंगे, शायद ऐसा वक्त आएगा कि ये आपके साथ भी होगा। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।